اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر وہ غوطہ زن ہونا ہی نہیں ہے اپنے اندر، وہ ایک اور بات ہے۔ اس لیے وہ تقریریں جو ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے آتی ہیں نا، وہ کبھی بھی لوگوں کی دھڑکنیں ہلا نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں درد کا تڑکا نہیں لگا ہوتا، اس میں درد کا تڑکا نہیں لگا ہوتا، اور اس میں تجربے کی دو چٹاک لسن نہیں ہوتی۔ And that is the reason a lot of speeches will not shake the heart, because they have not been grinded through experiences and real time pains. تو درد آپ کے سامنے بول رہا ہے بھائی جان، 20 سال 15 سال اپنے آپ کو چیلنجز کرتے، اور صرف میں نہیں ہوں، آپ سمجھ لیں کچھ سینئر لوگ جو سوسائٹی میں بیٹھے ہیں جنہوں نے بولنا پریفر نہیں کیا، سمجھ لیں ہم ان کی بھی آواز ہیں ایک طریقے سے۔ صرف ہم نہیں، دنیا کا ہر شخص آج کہیں پر بھی ہوگا، یہ کہانیاں انہی کی ہیں، یہ میری کوئی خاص نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا کوئی 30 مار خان اتھے آ گیا جڑی اپنی ہاکدہ پہ ہے، سارے لوگ اس سے گزرے ہیں۔ تو کچھ کو تو ریکنفرم کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں، کچھ کا ری چیک چل رہا ہوگا کہ ٹیک اے چیک، آپ سے آڈٹ کریں، غلطی شاید ہو رہی ہے۔ کچھ کو حوصلہ افزائی ہے کہ آگے آئیں، ٹیک دا انیشیٹو، ٹیک دا لیپ آف فیتھ، کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے آپ ڈر رہے ہیں۔ اور کچھ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب شروع کیا تھا تو اب پہنچانا بھی پڑے گا، آپ کو آنا نہیں تھا، یا تو جو بیچ میں آ کے انسان وہ نا اسکریچنگ ہز اون ہیڈ اینڈ تھنکنگ او مائی گاڈ یہ کیا کر دیا میں نے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی ابھی اس لحاظ سے آپ کے اندر۔ تو ہم تو آپ کے اس سفر کو، آپ کی زندگی کے سفر کو، آپ کی جنگوں کو، آپ کی دوستیوں کو، آپ کے سسٹم کو انہینس کرنے کے لیے اور اس ایکسلنس تک پہنچانے کے لیے آئے۔ جہاں ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہوگا، اللہ دیکھے گا آپ کو۔ اللہ کہتا ہے ایمان کی ایکسلنس کیا ہے، ایمان کی ایکچولائزیشن کیا ہے، ایمان کا زینت کیا ہے، اور ایمان کی معراج اور ارتفاع کیا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تجھے اللہ دکھنا شروع ہو جائے۔ اگرچہ قرآن میں ایک جگہ کھڑا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا اللہ کو، لا تدرک الابصار، the eyes cannot see اللہ سبحانہ وتعالی، بٹ اللہ کہتا ہے اللہ دیکھے گا تجھے۔ وہ کیسے؟ یہ پروسیس ہے پورا، یہ پورا سسٹم ہے جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے آگے، اور اسی کے ساتھ اپنے اصولوں کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے سٹینڈرڈز کو اگر آپ میچ کریں گے جہاں میں آگے جانا چاہ رہا ہوں، اتنی بڑی تمہید باندھنے کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں بھی ہوگا تو سسٹم کے بڑے لوگ میری تردید اور تنقید کر کے مجھے ٹھیک کر دیں گے کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی ہے، میں اپنا چیک لے لیتا ہوں آپ کے آگے بات کر کے۔ آر یو ریڈی ود می؟ یا بور ہو رہے ہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آر یو ود می؟ ماٹھا ہو گیا لاہور ویسے ہیں، اے لاہوری واقعی، ویسے میں نے لاہوری ماٹھے ہو گئے میرے، کیونکہ کنہ اور ہریسے زیادہ ہو گئے ہیں اور کام اور ایکسرسائزز کم ہو گئی ہیں۔ اور پاجن تسی ساڈے نال لے گئے ہو یا نہیں؟ ہاں، دیٹس مور لائک اٹ، یو نو۔ سو ناؤ دی تھنگ از کہ یہ جو آپ کا سفر ہے کہیں پہنچنے کا، اپنے آپ کو ایک رول میں ایکسلنس پہ لے جانے کا، اپنے نوٹس ایکٹیویٹڈ رکھیں، تقریر میں سے نکات نکالتے رہیں، اور اپنے چیک بیلنسز رکھیں، کیونکہ میں میکروز پہ زیادہ بات کرتا ہوں، مائکروز پہ نہیں۔ مائکروز پہ تو ہمیں پرسنل کنسلٹنسیز لینی پڑتی ہیں ہر ایشو کے اندر۔ اگر آپ اللہ کو مائنس کر کے پیور میتھمیٹکس کے اوپر اپنی تحریک کھڑا کرنا چاہتے ہیں، گہرا نقطہ ہے، آپ نے خاندان سنبھالنے ہیں، ساسیں سنبھالنی ہیں، بہویں سنبھالنی ہیں، آپ نے شریکہ سنبھالنا ہے، دوست سنبھالنے ہیں، سیاست چمکانی ہے، کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن سنبھالنا ہے، وطن چلانا ہے، ملک چلانا ہے، گورنمنٹ چلانی ہے، انسٹیٹیوشنز چلانے، آرگنائزیشن چلانے، تو اس کا بڑا نقطہ جو ہے اس سفر کے اندر، اگر آپ اللہ مائنس کر کے، اللہ مائنس کرنے کا مراد جو اللہ کے ساتھ چلنے کے اصول ہیں، اس اسٹرگل کے اندر اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے اگر آپ اللہ مائنس کر دیتے ہیں تو فائن، پہنچ سکتے ہیں آپ ایک جگہ پہ۔ اللہ نے یہ اصول نہیں رکھا کائنات میں کہ جو مجھے مائنس کر کے بھی محنت کرے گا میں اسے کچھ دوں۔ دلیل کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، ٹیک اے چیک، اگر اہل علم علماء بیٹھے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم دونوں کی ہیلپ کرتے تھے، کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، اینڈ دس از دا گیونگ آف گاڈ، یہ اللہ کا دین ہے کہ اللہ دونوں کو دیتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ ایک جو اللہ کے ساتھ تعلق کو، اللہ کے ساتھ اسپرچویلٹی کو، اللہ کے ساتھ اپنی ریلائنس کو، اللہ کے ساتھ اس گرے ایریا کے اندر توکل کرنے کو، کریٹیوٹی، انوویشنز، ڈیزائنز، رسک ٹیکنگ اور فیئر آف دی ان نون کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر اللہ پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اور یہ نہیں کہتا اونٹ باندھنے کے بعد کہ فائن اللہ ول ٹیک کیئر آف اٹ،
میں آتا ہوں, میں میتھس کے اوپر بھی آؤں گا. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم وہ والے مولوی ہیں جو صرف مسجدوں میں آپ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں. نو, آئی وانٹ ٹو برنگ یو ان دی پریکٹیکل ورلڈ ایز ویل. لیکن اگر آپ نے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اسٹریس بڑھ جائے گا آپ کا, آپ کی انگزائٹی بڑھ جائے گی. آپ کو ہر وقت اپنی میتھمیٹیکل چوکی داروں والی بندوق آن رکھنی پڑے گی. ایک چوکی دار ساری رات نہیں سو سکتا کیونکہ اسے فزیولوجیکلی حصی لحاظ سے بہت ڈر ہوگا, مگر وہ کسی جگہ پر اگر ایک شارٹ پاور نیپ لے سکتا ہے تو وہ اس کی بیس سے صرف توکل ہوگی کہ اللہ دیکھ لے گا. تو اسے وہاں پر کچھ دعائیں, کچھ اذکار, اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے کچھ ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اینڈ ہی کین ریلیز دی اسٹریس. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوگی, آپ کے نیورو جو معاملات ہیں, جو نیورو سیلز ہیں, آپ کی جو اندر کی انرجی ہے, جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے, وہ لتھارجک نہیں ہوگی. جو نیند کہتے ہیں ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے, نیند ہیلنگ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اندر کا ڈپریشن, آپ کے اندر کا جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بیلنس رہے گی. اب اس میں 300 قسم کے مکسز ہیں, لیکن 2 بڑے کر لیتے ہیں. ایک اللہ کو فرائیڈے کی حد تک رکھتے ہیں, ایک اللہ کو رمضان کی حد تک رکھتے ہیں, اور ایک اللہ کو کنوینئنس پہ رکھتے ہیں. جب پھٹیکے آتی ہیں نا تب آتے ہیں اس کی طرف. اور ایک وہ ہیں جو ٹینشنوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے, اللہ پہ توکل نہیں رکھتے, اور انہیں آنکھوں کے ساتھ فزیولوجیکل اعتماد چاہیے ہوتا, انہیں ایک ریٹن گارنٹی چاہیے ہوتی ہے, اسپریچول گارنٹی نہیں. تو بھائی جان, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو انہوں نے 700 سالوں میں بنایا ہے نا, ہم نے وہ 100 سالوں میں اچیو کیا ہوا تھا. میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کا منکر نہیں ہوں, میں ان کے ایلون مسک اور ان کے بڑے بڑے چیتوں کا منکر نہیں ہوں, مانتا ہوں کام ہے ان کا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ پرومس ہے کہ اگر تو مجھے اپنی زندگی میں لے کے آئے گا نا, جلدی پہنچ جائے گا, بغیر تھکے پہنچے گا, افیکٹولی پہنچے گا, برباد کیے پہنچے گا, ایفیشینٹلی پہنچے گا, اور تیری جتنی خطائیں ہوں گی نا اسے میں ڈی نیوٹرلائز کروا دوں گا. تو میرا اینڈ صحیح کر دے اپنی طرف سے. تو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا جنت کے اعتبار سے زبردست ایسپیکٹ ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیابی ہے. سو ایٹرنل سکسیس از ہیون, جنت. مگر یہ دنیا کے اندر تو اللہ کتے کو پانی پلانے والی کو ایک نیکی پہ دے سکتا ہے, اور 99 قتل والے کو بھی معاف کر سکتا ہے. اور آپ کی جنت کوئی 3 لاکھ عملوں کی وجہ سے نہیں ملنی ہے آپ کو, ایک چیز ہوگی جو اللہ کو پسند آ جانی ہے, جس پر اللہ نے, اور ہو سکتا ہے آپ سب کے بارے میں فیصلہ ہو چکا دیٹ یو آر آل گوئنگ ٹو گو انٹو جنہ, مگر وہ ایک نیکی ہے جس نے امپریس کرنا ہے. لیکن زندگی اربوں کروڑوں لمحات کا نام ہے. اللہ نے یہ اس لیے نہیں کھولا ہوا تاکہ کنسسٹنٹ اسٹرگل اس دنیا میں انسان کی چلتی رہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ مومنٹ کون سا ہے. انسان سے پروڈکٹیوٹی کرانے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بتایا کہ آر یو کلیئر, آپ اس امتحان میں پاس ہیں یا نہیں. اور دوسرا, اللہ کو راضی کرنے والا ایلیمنٹ مرنا نہیں چاہیے کبھی. اگر آج آپ کو ہم ہی بتا دیں کہ آپ پاس ہو چکے ہیں تو بھائی جان آپ نے ہمارا کیا اشر کرنا ہے, تو ایک اور بات ہے. اگر اللہ انسان کو بتا دے کہ تو واقعی پاس ہو چکا ہے تو انسان نے کیا کرنا ہے؟